السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں ترک خفیہ ایجنسی کی عراق میں کارروائی کی خبر پر بات کریں گے۔ ترکی کے شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم کی تفصیلات، چین اور تھائی لینڈ کی مشترکہ ایکسرسائز کا آغاز، یوکرین کے لیے مزید عسکری امداد کے علاوہ سوئٹزرلینڈ، فلپینز اور بیلاروس سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ ہماری ٹیم کی طرف سے تمام ملک کے اندر اور باہر رہنے والے پاکستانیوں کو 75 انڈیپینڈنس ڈے کی مبارک، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق ترکی کی خفیہ ایجنسی نے شمالی عراق میں کارروائی کرتے ہوئے ٹوٹل 6 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ اس کارروائی میں ترک خفیہ ایجنسی کی طرف سے ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ اس ڈرون کارروائی میں خفیہ اطلاعات پر PKK کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ فلپینز نے امریکی دباؤ کے بعد روس سے 16 Mi-17 ہیلی کاپٹر کی ڈیل تو کینسل کر دی تھی، تاہم اب فلپینز کی جانب سے ابتدائی طور پر ادا کردہ $48.2 ملین کی واپسی کا مطالبہ روس سے کیا جا رہا ہے۔ فلپینز نے نومبر 2021 میں $322 ملین سے زائد کی لاگت سے روس سے Mi-17 ہیلی کاپٹرز کا معاہدہ طے کیا تھا، جس کو چند دن پہلے ہی کینسل کیا گیا ہے، تاہم اس کی ابتدائی پیمنٹس اس سال جنوری میں کر دی گئی تھیں۔ برطانوی منسٹری آف ڈیفنس کا کہنا ہے کہ UK مزید M270 ملٹی لانچ راکٹ سسٹم یوکرین کو دے گا۔ اس نئی عسکری امداد میں پریسیشن گائیڈڈ راکٹس بھی شامل ہوں گے، جس سے اہداف کو 80 کلومیٹر کی دوری پر نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے برطانوی فوج کے پاس ٹوٹل 35 M270 سسٹمز کی موجودگی کا کہا گیا تھا، جس میں سے کچھ یوکرین کو ابتدائی طور پر اور کچھ اب ڈیلیور کیے جا رہے ہیں۔ چین اور تھائی لینڈ کے درمیان فالکن سٹرائک 2022 مشقوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ ایکسرسائز دونوں ممالک کے درمیان اس سلسلے کی 5ویں ایکسرسائز ہے۔ چین نے اس مقصد کے لیے 6 J-10C طیارے، 1 J-7 اور 1 KJ-500 طیارے تھائی لینڈ بھیجے ہیں۔ اس ایکسرسائز میں تھائی لینڈ کی طرف سے گرپن طیاروں کے علاوہ دیگر ایئر کرافٹ حصہ لیں گے۔ امریکی محکمہ انصاف نے تصدیق کی ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی رہائش گاہ پر چھاپے کے دوران FBI نے 20 بکسوں پر مشتمل خفیہ دستاویزات کے 11 سیٹ قبضے میں لیے ہیں۔ محکمہ انصاف کے مطابق سابق صدر سے جاسوسی ایکٹ کی خلاف ورزی سمیت دیگر جرائم کے تحت تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ یاد رہے کہ FBI کا چھاپا اس تفتیشی کارروائی کا حصہ تھا جس میں خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ سابق صدر جنوری 2021 میں اپنا عہدہ چھوڑنے کے بعد وائٹ ہاؤس سے جاتے ہوئے جوہری ہتھیاروں کی معلومات کے علاوہ کچھ حساس نوعیت کا ریکارڈ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ فرینڈز، ترک کمپنی ایسلسان کے تیار کردہ کورکت سیلف پروپیلڈ لو آلٹیٹیوڈ ایئر ڈیفنس سسٹم سے متعلق مزید تفصیلات جاری کی گئی ہیں۔ کورکت نہ صرف ایریل تھریٹس بلکہ ضرورت پڑنے پر لینڈ ٹارگٹس کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس سسٹم کی ایفیکٹو رینج 4 کلومیٹر ہے، جبکہ اس پر 2 35 ملی میٹر کی کینن استعمال کی جا رہی ہیں۔ یہ گنز 1100 راؤنڈز پر منٹ فائر کر سکتی ہیں۔ یاد رہے کہ کورکت ایئر ڈیفنس سسٹم لو آلٹیٹیوڈ پر فلائی کرنے والے ایئر ٹو سرفیس میزائلز، ڈرونز، ہیلی کاپٹرز اور کروز میزائلز کے علاوہ گراؤنڈ ٹارگٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ BAE سسٹمز کی تیار کردہ آرچر آرٹلری گن خرید رہا ہے۔ اس کے علاوہ جرمن ساختہ 155 ملی میٹر کی RCH بھی سوئس حکام کی طرف سے خریدی جائیں گی۔ آرچر کی روایتی ایمونیشن کو فائر کرنے کی زیادہ سے زیادہ رینج 40 کلومیٹر اور پریسیشن گائیڈڈ منیشن کو فائر کرنے کی رینج 60 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ سلوواکیہ کی جانب سے یوکرین کو 4 زوزانہ آرٹلری گنز میں سے 2 ڈیلیور کر دی گئی ہیں۔ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد سے
سلوواکیہ ہزاروں ایمونیشن راؤنڈز، ایک S-300 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم اور 4 Mi-17 ہیلی کاپٹر کے علاوہ اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز اور شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم اب تک یوکرین کو فراہم کر چکا ہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے برازیل کے لیے جیولن اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز کی منظوری دے دی ہے۔ جیولن میزائل اور متعلقہ ایکوپمنٹ سے متعلق اس ڈیل کی مالیت $74 ملین بتائی گئی ہے۔ جیولن کے لیٹسٹ ورژن کی رینج 4750 میٹر بتائی جاتی ہے۔ اس سسٹم کو یوکرین جنگ میں بھی کامیابی سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ کے علاوہ دنیا کے 24 ممالک جیولن اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کو استعمال کرتے ہیں، جس میں سعودی عرب، UAE، قطر اور اردن بھی شامل ہیں۔ فرینڈز، ریپبلک آف کوریا کی ایئر فورس کے زیر استعمال F-4E طیارے کو گزشتہ دنوں حادثہ پیش آیا ہے۔ اس حادثے کے نتیجے میں البتہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ طیارے میں سوار دونوں پائلٹ سیفلی ایجیکٹ کرنے میں کامیاب رہے۔ یہ ایئر کرافٹ روٹین کی سیکیورٹی مشن پرواز پر تھا جب اس کو حادثہ پیش آیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس طیارے کے انجن میں آگ لگنے کی وجہ سے یہ حادثے کا شکار ہوا۔ فرینڈز، بیلاروس کی ایئر فورس کے ایئر ڈیفنس یونٹس ٹریننگ کی غرض سے روس جائیں گے۔ یہ ٹریننگ ایکسرسائز دونوں ممالک کے درمیان 22 سے 25 اگست کے درمیان منعقد ہوگی۔ البتہ اس میں شامل ہونے والے ایسٹس کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بتایا گیا۔ یاد رہے کہ بیلاروس رشیا سے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کے علاوہ شارٹ رینج بیلسٹک میزائل خریدنے کا خواہش مند ہے۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار کا 1 سال مکمل ہونے پر کل 15 اگست کو عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ افغان حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق امریکی قبضے سے افغانستان کی نجات اور امارات اسلامیہ کا 1 سال مکمل ہونے پر 15 اگست کو پورے ملک میں عام تعطیل ہوگی۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال امریکی افواج کے انخلاء کے دوران ہی طالبان نے 15 اگست 2021 کو افغان دارالحکومت کابل پر اپنا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا تھا۔ فرینڈز، انڈونیشیا کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ ترک ساختہ ڈرونز پر استعمال ہونے والے ایئر ٹو گراؤنڈ منیشن بنائے گا۔ یہ میزائلز ترک کمپنی ٹیوبی ٹیک سیج کے تعاون سے انڈونیشیا میں تیار کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ انڈونیشیا نے مقامی ہٹ مین نامی میڈیم آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیورنس ڈرون 2019 میں متعارف کروایا تھا۔ یہ ڈرون 300 کلوگرام پے لوڈ کیری کر سکتا ہے اور غالباً یہ ترک ساختہ منیشن بھی اسی ڈرون پر استعمال کے لیے تیار کیے جائیں گے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کوزگن فیملی کے ماڈیولر ویپنز انڈونیشیا ترک کمپنی کے تعاون سے ملک کے اندر تیار کرے گا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔